جس طرح رفع یدین کی ضرورت پڑی تھی اب منافقوں کو، بغلوں میں بت رکھنے والوں کو نکالنے کے لیے، تو مولا حسین کے نام نے وہی کام کیا۔ تم کلمہ پڑھ کے آج مسلمان تو ہو رہے ہو، لیکن اگر اب تمہارے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے میرے باپ کو مارا تھا، میرے ماموں کو مارا تھا، میرے نانا کو مارا تھا، اور تمہارے دل میں علی ابن ابی طالب کا اگر بغض پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم ایمان نہیں لائے، کیونکہ علی نے تو جو کیا ہے وہ دین کے لیے کیا ہے۔ پوری کائنات کی گندگی کو اور یزیدیت کو گھیر کے میرا بادشاہ حسین جو ہے وہ کربلا میں لے آیا تھا۔ کعبے کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے بادشاہ حسین احرام توڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مکے سے جا رہا ہوں۔ کئی لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ ساتھ جو ہوتے ہیں وہ ساتھ دیتے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر جو بھی ہے وہ ساتھ دینے کے لیے وہاں حسین بادشاہ کے ساتھ۔ جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عریض ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عریض ذوالفقار ڈیجیٹل، اور سلسلے کا نام ہے گل سن نیمائے میری ہے۔ کچھ سفر بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں اور جن کا نقش بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے دل سے، دماغ سے نہیں نکال سکتا۔ آج تک، ابھی تک کی تاریخ میں کوئی ایک روئے زمین پر ایسا واقعہ نہیں جو اس چیز پہ جسٹیفیکیشن دے سکتا ہو، یا کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی یہ کہہ سکتی ہو کہ اس نے اپنے جن رشتوں کی شہادتیں جس طرح سے دیکھیں اس سے کسی اور کو گزرنا پڑا ہو۔ آج اس سفر کو شروع کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حیدر عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دن ہے 28 رجب کا، وقت رخصت ہے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلے جو سوال تھا وہ سوال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیعت کا تھا، اور اس سوال کو رکھا حسین کے سامنے ہی گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں تھے تو 72، مگر یزید کو بیعت حسین کی ہی چاہیے تھی، کیونکہ یزید یہ جانتا تھا کہ حسین کون، اور اسے یہ معلوم تھا کہ میری بیعت کے لیے اگر حسین اس کو سیکنڈ کریں گے تو تب ہی میری بیعت جو ہے وہ دنیا میں مانی جائے گی۔ لیکن یہ ایک اس مقام پر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جب حق کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ اس قافلے میں ملتے جاتے ہیں وہ الگ ناموں یا پہچان کے ساتھ دنیا کے سامنے نہیں آتے، بلکہ وہ سب کے سب حسین کی آواز میں حسین ہو گئے تھے۔ جسم الگ تھے، فکر ایک تھی، اور ان کی سوچ ایک تھی، ان کا مقصد ایک تھا، ان کی منزل ایک تھی۔ میں یہاں ایک عرض کرتا چلوں کہ ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ ہمارے ہاں قرآن پاک میں 2 سلسلے ہیں جس سے امت کو متعارف کروایا گیا ہے۔ ایک تو اطاعت ہے، ایک اتباع ہے۔ اتباع اور اطاعت میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ اتباع میں
جیسے ایک بکری آگے آگے چل رہی ہے تو اس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا ہوتا کہ یہ جو آگے آگے بکری جا رہی ہے یہ جا کہاں رہی, اس کی سمت کیا ہے. جیسے بکری اوپر گئی, اس کا بچہ چلتا چلتا اوپر آ گیا, وہ نیچے گئی, وہ نیچے آ گیا. لیکن اطاعت میں جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے جو میرے آگے چل رہا ہے اس کی منزل کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اور نہ کہ صرف وہ اس منزل اور مقصد سے واقف ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے مقصد سے مطمئن ہوتا ہے, اور وہ بھی وہی مقصد رکھتا ہے جو اس کے آگے چلنے والے کا مقصد. امام حسین نے جب 28 رجب کو اس سفر کا آغاز فرمایا ہے تو یقیناً آواز تو سب کے لیے تھی کہ کون اس مقصد میں ساتھ شامل ہوگا, مگر اس قافلے میں بڑے چند لوگ, مختصر سے لوگ شامل ہونا شروع ہوئے. یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے اسی حسین بادشاہ کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر سوار دیکھا تھا. یہ وہی مسجد نبوی ہے کہ جہاں پر یہ بادشاہ تشریف لاتے تھے, صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے, اور رسول کائنات حسین بادشاہ کو آتے دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ میرے ہاتھوں میں میرے حسین کو دے دو. خود اتر کے جا کے بادشاہ حسین کو لینا, دنیا کو دکھانا کہ یہ میرا حسین ہے, اسے پہچانو, اس کی معرفت حاصل کرو. یعنی یہ سفر کربلا, حقیقت کربلا, مقصد کربلا, اس کا اعلان تو تب بھی ہو چکا تھا کیونکہ یہ خبر تو جبریل بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے. وہ بھی جانتے تھے, اور ہمیشہ سے اس سلسلے کو رسول نے, جناب سیدہ نے اور مولا کائنات نے, حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہر وقت گھر میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ کربلا کا معرکہ ہونا ہے. کربلا نہ کوئی حادثہ ہے, نہ یہ کوئی اتفاق ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح رفع یدین کی ضرورت پڑی تھی اب منافقوں کو, بغلوں میں بت رکھنے والوں کو نکالنے کے لیے, تو مولا حسین کے نام نے وہی کام کیا, منافقین کو علیحدہ کر دیا. شاید یہی مقصد ہوگا. بے شک جس مدینے میں بادشاہ حسین کو مسلمانوں نے دیکھا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انہیں ممبر پر بلند کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں میں بلند کر کر کے دکھا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو یہ میرا حسین ہے, اس کی معرفت حاصل کرو. لیکن اسی مدینے کو جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو لوگ خوف سے, اکثر لوگ خوف سے یا نہ جانے کس وجوہات کی بنا پر, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ ایک لمحہ فکر ہے امت مسلمہ کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے, اور لوگوں میں اس وقت شاید خوف کی اتنی فضا تھی یزید کی حکومت میں کہ کوئی شاید آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ یہاں رہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے آپ پر کوئی بھی آنچ نہیں آئے گی. اور ان کو بالآخر ان کو اس بیعت کے سوال پر مدینہ چھوڑنا ہی پڑا. لیکن میں پھر بار بار یہی بات کہتا ہوں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, کہ یہ کوئی کربلا اتفاق نہیں تھا, یہ نہ ہی یہ کوئی حادثہ ہے. اٹ از ناٹ این ایکسیڈنٹ اینڈ اٹ از ناٹ این انسیڈنٹ. اس کے لیے پریپریشن ہمیشہ سے تھی, اور اس کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے اور بار بار بتا رہے تھے, اور اس موضوع پہ بہت ساری احادیث بھی ہیں
کیونکہ ہر مارکے میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب ہر مارکے میں سب سے آگے تھے اور ہر فتح کا صحرا ان کے سر پر تھا. تو مومن اور منافق کی پہچان سرکار نے مولا علی کی محبت کو رکھا. وہ اسی وجہ سے رکھا کہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جو تم کلمہ پڑھ کے آج مسلمان تو ہو رہے ہو، لیکن اگر اب تمہارے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے میرے باپ کو مارا تھا، میرے ماموں کو مارا تھا، میرے نانا کو مارا تھا، اور تمہارے دل میں علی ابن ابی طالب کا اگر بغض پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم ایمان نہیں لائے، کیونکہ علی نے تو جو کیا ہے وہ دین کے لیے کیا ہے. اب جب کربلا میں ہم حسین بادشاہ کو دیکھتے ہیں اور سوال پوچھا جاتا ہے فوج سے، چاہے وہ روایت 30,000 کی ہے، چاہے وہ بڑھتے بڑھتے 9 لاکھ تک کی روایت ہے، لیکن جب کریم کربلا سوال پوچھ رہے ہیں کہ تم ہمیں یہ کیوں مار رہے ہو، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں میں رسول کا بیٹا ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں میں ختیجہ کا بیٹا ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں میں جناب سیدہ زہرا کا بیٹا ہوں؟ تم کیوں مار رہے ہو؟ تو وہاں پر جواب میں وہ یہی کہتے ہیں بغضاً لے ابی کا، حسین ہمیں تیرے بابا علی کا بغض. یعنی وہ بغض ان کو اس مقام پر لے آیا ہے، وہ بدلہ، وہ دشمنی، کہ وہ بادشاہ حسین کے آل رسول کے دشمن ہوئے ہیں. اور زبان پہ تو وہ کلمہ ہے، مگر جس کا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کی آل کے دشمن ہوئے. تو یہ یعنی اس وجہ سے بادشاہ حسین کو 28 رجب کو یہ مدینہ چھوڑنا پڑا کہ جب یہ ولید نے بیعت کا سوال کیا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کی پوری کائنات کی گندگی کو اور یزیدیت کو گھیر کے میرا بادشاہ حسین جو ہے وہ کربلا میں لے آیا تھا کہ یہاں پر اس کو ختم کرنا ہے. وہ یزیدیت وہاں پہ پوری جمع ہوئی اس لیے کہ ایک دفعہ یہ یزیدیت بے نقاب ہو جائے. اور 2 محرم کو یہ قافلہ جو ہے وہ کربلا پہنچا. اس سے پہلے جب میرے مولا حسین جو ہیں وہ مکے میں تشریف لائے ہیں، اور یہ جو 8 ذی الحج کی تاریخ گزری ہے، یہی وہ تاریخ ہے کہ جب بادشاہ حسین نے احرام توڑے. مکے میں لوگ طواف بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ امام حسین کریم کربلا یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی آستینوں میں خنجر دیکھ رہا ہوں، اور مقصد صرف اس وقت یہی ہے کہ رسول کے بیٹے کا یہاں خدا نخواستہ اگر خون بہہ جائے تو یہ شور مچ جائے کہ اب جہاں جس حرم میں رسول کے بیٹے کو امان نہیں، وہاں اور کسی کو کیا امان ہوگی، تو حج ہی ساقط ہو جائے. ان کا یہ مقصد. تو امام حسین وہاں مسلمان، جہاں کل مسلمان جمع ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، صرف اس عبادت کو، اس کے حرمت کو، کعبے کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے بادشاہ حسین احرام توڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مکے سے جا رہا ہوں، لیکن اس وجہ سے جا رہا ہوں، بتا کے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر پھر وہی سوال کھڑا ہوتا ہے جو ہمیشہ ہر تاریخ کے طالب علم کے ذہن میں آتا ہے کہ بادشاہ حسین کو جاتا دیکھ کر کعبے کا طواف تو لوگ کرتے رہے، لیکن ساتھ جو ہے وہ دینے والوں میں تعداد کا نہ کوئی اضافہ ہو پا رہا ہے، اور نہ وہ اس مسئلے کو سمجھ سک رہے ہیں کہ ہم نے جنت کے سردار کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا، یا ہمیں اس موقع پہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے. اور پھر حسین وہیں سے اپنے خاص اصحاب اور خانوادہ تطہیر کی مستورات کو لے کے اپنے سفر کو آگے کربلا کی طرف بڑھاتے ہیں، اور 2 محرم کو وہ کربلا میں پہنچتے ہیں. 2 محرم میں کربلا میں آ کے قافلہ رکتا ہے.
اب ذہنوں میں سوال کیا ہے؟ اب اگلا لایا عمل کیا ہے؟ خیموں میں بیویاں ہیں، بچے ہیں. بے شک جب یہ خیمے کربلا میں لگے ہیں، میں یہاں پہ عرض کروں کہ خیمے لگ گئے، اور ہمارے یہاں پہ میں ہمارے ایک عزیز دوست تھے، میں ان کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. وہ کوئی کاروبار کرتے تھے، کاروباری زندگی تھا ان کا. ان کے پاس ایک شخص آیا، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا جب وہ آیا. تو وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے وہ جو ان سے ملنے آئے. مجھے ان کی بات آج تک یاد ہے. وہ فرمانے لگے کہ اتنا پڑھا لکھا تو علامہ صاحب میں نہیں ہوں، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن پڑھ کر مجھے ایسا بے شک وسیع کتاب، فصیح بلیغ کتاب، لیکن ایک عام کامن آدمی جو ہے وہ اس پڑھ کے وہ کہتا ہے کہ مجھے عربی بھی صحیح طرح نہیں آتی، اردو بھی کمزور ہے، مجھے اس سے یعنی توحید پر میں دلیل اپنے اندر حجت نہیں قائم کر سکا. نہج البلاغہ میں نے پڑھی، مولا کے خطبات ہیں، یہ ہیں. مجھے توحید پر جب یہ سوال پوچھتے ہیں اللہ ہے نہیں ہے، یہ بحثیں چل رہی ہیں، تو میں کوئی دلیل اپنے اندر حجت قائم نہیں کر سکا. مجھے اس بندے کی بات جی آج تک ڈاکٹر ریچ نہیں بھول سکی. میں یہ آج سے آپ کو کوئی 20-25 سال پرانی بات سنا رہا ہوں. وہ کہتا کہ جب میں نے کربلا دیکھی ہے تو مجھے یقین آ گیا کہ ہمیں تو وہ دکھائی نہیں دیتا، مگر یہ حسین جس اطمینان سے کربلا میں بیٹھا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ ہے. ماؤں بہنوں کو لے کے وہ کربلا کی زمین پہ بیٹھا ہے، وہ بادشاہ، اور وہ قربانیوں کے لیے ایک ایک کو تیار کر رہے ہیں. اور اب دیکھیں نا کہ یہ کربلا کی جو ساری اسٹریٹجی ہے جنگ کی، یا جو سارا نظام چل رہا ہے، یہ کربلا کی جنگ میں اور غزوات میں جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ غزوات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، جیسے مولا کائنات کو، سرکار حمزہ یعنی بنو ہاشم، ان کو آگے رکھتے تھے، اصحاب پیچھے ہوتے تھے. لیکن کربلا میں اصحاب پہلے ہیں اور گھر والے بعد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوات میں زندگی اور موت کا فیصلہ 50-50 تھا، کہ میدان میں جائیں گے بچ بھی سکتے ہیں، شہید بھی ہو سکتے ہیں. یہاں سب کو پتہ ہے کہ شہید ہونا ہے. اب جو جتنی دیر رہے گا اس کی پیاس کا اتنا ہی امتحان رہے گا. پانی بند ہے، پیاس بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے امام اپنے گھر والوں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں، اصحاب کو پہلے بھیج رہے ہیں کہ میرے نانا جام کوثر لے کر تمہارا انتظار کر، تم پہلے چلے جاؤ، اللہ اکبر، تم پہلے جاؤ. زہیر ابن کین کو کہہ رہے ہیں تم جاؤ، حبیب تم جاؤ. حر کا ابھی پہلا وقت ہے کہ وہ تشریف لائیں، کا حر سواری نہ چھوڑو، تم بھی میدان میں چلے جاؤ. جو جتنی دیر سے جائے گا اس کا امتحان اتنا بڑھتا جائے. 7 محرم سے پانی بند. ایک ایک دوست کی قربانی کو، ایک ایک صحابی کی قربانی کو، یہاں پر میں یہاں پہ ایک لفظ اور کہوں کہ ساتھ ہونا اور ہوتا ہے اور ساتھ دینا اور ہوتا ہے. کئی لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ جو ہوتے ہیں وہ ساتھ دیتے نہیں ہیں. لیکن یہاں پر جو بھی ہے وہ ساتھ دینے کے لیے وہاں حسین بادشاہ کے ساتھ. اور اپنے کسی ایک پیارے کی آپ جنازہ اٹھائیں جی، کمر ٹوٹ جاتے، کمر ٹوٹ جاتی کئی عرصے کے لیے. ایسا ہی بے شک. اور اس کمر مبارک کا کیا حال ہوگا؟ جی میں نے یہی عرض کیا نا جی کہ میں نے وہ جو مثال دی تھی
کہ وہ بادشاہ اطمینان کی اس منزل پر ہے کہ جب آپ ایک قربانی کو دیکھتے ہیں یا آپ ایک قربانی دے لیتے ہیں، آپ کا ارادہ معاذ اللہ بدل سکتا ہے، آپ کی مقصد میں، آپ کے ارادوں میں کوئی لغزش آ سکتی ہے، مگر نہیں، وہ ہر قربانی کے بعد وہ ارادہ، وہ مقصد، وہ طاقت بڑھتی جا رہی. اصحاب کو دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں چمک بڑھتی جا رہی ہے، حسین کو دیکھیں تو ایک ایک قربانی کے بعد وہ مقصد، وہ ارادہ اور مضبوط ہوتا جا رہا کہ نہیں، ہم اور بھی زیادہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار. تو ایک کے بعد ایک قربانی ہے. اور آپ یہ دیکھیں جی کہ جو میں یہاں پر ہمیشہ یہ ایک بات کہتا ہوں کہ حسین کے لیے، میرے بادشاہ کے لیے آخری وقت تک جو سب سے بڑی مشکل تھی، جو آج کل کے زمانے میں تو ان چیزوں کو شاید اب سمجھنا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، کہ میرے بادشاہ حسین کے لیے سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ اپنے گھر کی مستورات کا پردہ تھا. اور یعنی آخری وقت تک وہ اسی سوال کو بادشاہ حسین لے کر چل رہے ہیں کہ جب ظلم بھی ہوا ہے بادشاہ پر، اور یزیدی فوجیں یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ حسین کے جلال کی وجہ سے قریب نہیں آ پا رہے دیکھنے کے لیے، لیکن اگر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بادشاہ جو ہے وہ شہید ہو چکا یا نہیں ہو چکا، تو وہ دیکھ اس طرح رہے ہیں کہ آؤ خیموں کی طرف گھوڑے لے جاتے. اگر تو حسین میں زندگی باقی ہے تو وہ خود کھڑا ہو جائے، وہ برداشت نہیں کر پائے. تو قربانیوں سے بڑھ کر اس قربانی کے لیے بھی حسین تیار ہے. یقیناً پھر وہی میں بات کروں کہ وہ اطمینان جس کے لیے سورہ فجر کی آیات بھی ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس مطمئنہ ہے جو اس اطمینان کی حالت میں کہ خدا کی قسم کائنات حیران ہے اس منزل اطمینان پر. میں یہاں ڈاکٹر ریج ایک بہت اہم بات اس آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے دوست احباب کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اکثر خود جب اس منزل پر کربلا کی آتا ہوں تو میں اپنے آپ میں نہیں رہتا. یہ بڑا ہی ایک مشکل مضمون ہے کہ جو قافلے کو گھیر کر کربلا تک لے آیا وہ تو جناب حر تھے ظاہر. شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے حسین کو گھیر رکھا ہے، مگر وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ حسین کا مقصد ہی کربلا ہے. اس سفر کو آج ہم یہاں روک رہے ہیں، یہ سفر ابھی جاری ہے. دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.